الحمد للہ وکفی سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور کل کی مجلس میں وقوف قلبی کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور وقوف قلبی کے لغوی معنی ہیں دل کا دھیان کرنا، کہ دل کہیں بے دھیان نہ ہو جائے۔ اور وقوف قلبی کے عام اصطلاحی معنی جو مشائخ نے بیان کیے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ کل ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ عام طور پہ انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو سکے، کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ تو کچھ ایگزامپلس دیے گئے، کچھ مثالیں دی گئی کہ انسان شروع میں جب اس کی مشق نہیں ہوتی تو وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے، پھر جب اس کام میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ایک وقت میں دو کام بھی کر لیتا ہے۔ اور اس کی آسان مثال جو ہے وہ گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا سیکھنا ہے۔ انسان شروع میں جب سیکھتا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ، کسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اپنی موٹر سائیکل پہ ہی، اپنی گاڑی پہ توجہ ہوتی ہے کہ جی میں سیکھ رہا ہوں۔ اور جب اچھی طرح سے سیکھ لیتا ہے تب وہ گاڑی چلانا اس کے وجود کا ایک حصہ بن گیا ہوتا ہے، تو گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے، گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں گاڑی بھی چلا رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہے ہیں، تینوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے لیے ایک وقت میں دو کام کرنے آسان۔ تو مشائخ نے اس کو معمولات میں سے معمول بنایا کہ سالک جو ہے وہ ہر وقت کی یہ کوشش کرے اور اپنی سیریس اٹیمپٹ کرے۔ یہ نہیں کہ وہ کہے کہ جی 6 معمولات ہیں باقی تو سب کروں گا، اب یہ ہوا تو ہوا نہیں تو نہ صحیح۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ یہ اہم معمول ہے، اور مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ معرفت الہی کا چور دروازہ ہے، کہ جس نے اپنے دل کی نگہداشت کر لی، اس دل کو غفلت میں پڑنے نہیں دیا، اب وہ دنیا کا سب سے مصروف ترین انسان کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی معرفت الہی کو پا جائے گا۔ تو پکی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل ٹارگٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 100% ہر وقت آپ کی یہ کوشش ہو۔ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ جی ہر وقت میرا یہ دھیان ہو کہ میرا دل اللہ کی طرف ہے۔ باقی پھر جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو یہ دل جو ہے یہ 100% اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مشائخ پہلے بھی موجود اور ایسے مشائخ قیامت تک موجود رہیں گے، جن کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرا۔ یہ اللہ کی یاد، ہر وقت کی یاد، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مبارک قول آپ فرماتی تھی کان یذکر اللہ کل احیانہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحے اللہ کو یاد کیا۔
اب جو ہر لمحے کل احیانی ہی ہر لمحے یاد کیا تو وہ زبان کی یاد تو نہیں ہو سکتی ہے، وہ یہ وقوف قلبی ہی ہے، کیونکہ آپ نے کھایا، کھانا ہے، پینا ہے، جہاد کرنا ہے، صحابہ کرام کی تربیت ہے، سونا ہے، بیویاں ہیں، گفتگو ہے، تو اس سب کے ہوتے ہوئے ذکر جو ہے وہ زبان سے ہر وقت نہیں ہو سکتا، یہ دل کی یاد ہے۔ تو وقوف قلبی کا رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت، اسی لیے جس نے اس وقوف قلبی کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے۔ ایک، اللہ نے کہا کہ یہ میرا جوان مرد بندہ ہے، یہ صحیح بندہ، بندے کا بچہ کہتے ہیں، یہ صحیح بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرا جوان مرد بندہ وہ ہے جس کو تجارت خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ تو تجارت و خرید و فروخت کے وقت بھی یاد یہ وقوف قلبی ہے، کیونکہ زبان سے تو ڈیلنگ ہو رہی ہے، دل میں اللہ کی یاد ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس سارا وقت اللہ کو یاد کرنے والے کے لیے عقل مند کا لفظ استعمال کیا، اولی الالباب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، اور یہ عقل مند کون؟ جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں یاد کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ وقوف قلبی کرنے والا، اللہ نے اس کے لیے جوان مرد کا لفظ استعمال کیا۔ اس وقوف قلبی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل مند کا لفظ استعمال کیا۔ امام ربانی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یاد ہے اس کا دائمی ہونا یہ 100% ممکن ہے، اور یہ سالک کے اوپر یہ حال آتا ہے، اور اس حال کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، کہ اس شخص کو فنائیت نصیب ہو گئی ہے، کہ ذکر کا غلبہ ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ذکر اس کے دل کی صفت بن چکی ہے۔ جیسے آنکھ کی صفت دیکھنا ہے نا، آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کوشش نہیں۔ کان نے سننا ہی ہے، آپ کوشش کریں یا نہ کریں، زبان نے بولنا ہی ہے، آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے کثرت سے ذکر کی مشق کی، اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، اب یہ ذکر اس کے دل کی صفت بن جاتی ہے، وہ چاہے نہ چاہے یہ دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ استخرہی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان پر یہ فنائیت کی کیفیت جب آئی اور ہر وقت اللہ کی یاد، مشائخ نے لکھا ہے کہ شروع میں تھوڑا سا بوجھ ہوتا ہے دل پہ، کہ یہ دل جو ہے یہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہر وقت ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ہر وقت ایک اللہ کی یاد کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو بزرگ تھے انہوں نے سوچا کہ جی ہر وقت جو یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں اس دل کو ریسٹ دوں،
تھوڑی دیر کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ذرا دھیان ادھر ادھر لگے. اتنا سارا وقت یہ جو بوجھ ان کو محسوس ہو رہا تھا تو اس بوجھ سے اپنے آپ کو ذرا ریلیکس کرنا چاہ رہے ہیں. بڑی کوشش کی, ادھر دھیان لگایا ادھر دھیان لگایا, کوئی دھیان ادھر ادھر کوئی نہیں رہا. تو اپنے خادمین سے کہا کہ بھئی چلو آؤ شکار کے لیے چلتے ہیں. سوچو کہ شکار کروں گا نا, جب پوری طرح سے دھیان شکار کی طرف لگاؤں گا تب شاید دل کا دھیان کچھ بٹے, کچھ سکون آئے. پورا دن شکار کرتے رہے, ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ آئی, دل کی غفلت نہ آئی. تو جب اس وقت بھی نہیں آئی تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو مجھے تجھ سے ایک لمحے کے لیے غافل کر دے. یہ ایسی پکی یاد ہوتی ہے. تو جس شخص کو یہ فنائیت نصیب, ذکر اس کے دل کی صفت بن جاتی ہے. امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول, آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو عمر نوح بھی دے دی جائے یہ پھر بھی غافل نہیں ہوگا. تو پکی بات ہے, یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے, یہ ایسا ہدف ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے. تھوڑی سی مشق سالک کرے, اپنے معمولات کی پابندی کرے, دنیا کی طرف توجہ کو تھوڑا کم کرے. جو ہر چیز میں ایسا گہرا انٹرسٹ ہم لیتے ہیں, تھوڑا سا ذہن جو ہے اس کو ریسٹ دیں اور توجہ اللہ کی طرف کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کی انسان پر رحمت ہوتی ہے اور انسان اللہ سے ایسا قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم